السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو میرے چینل پہ نیو ریڈرز ہیں ان کو خوش آمدید۔ اس کے علاوہ نیو ریڈر پلس سائلنٹ ریڈر جو میرا ناول پڑھ رہے ہیں ان سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ساتھ ایپیسوڈ کو لائک لازمی کیجیے گا۔ جو لوگ ناول خود سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ کائنڈلی آواز کو میوٹ کر دیں۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبگار عشقم از قلم ہانہ خان، کیس نمبر 12۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے جب پریوش اپنے روم سے نکلی۔ اس وقت اس کا بھوک سے برا حال تھا۔ اسے بخار میں جلتے ہوئے 4 دن گزر چکے تھے۔ آج شام میں جا کر اس کا بخار اترا تھا تو اب وہ کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ غازیان خانزادہ کی حویلی میں موجودگی کی وجہ سے وہ خود ہی اس کے سامنے جانے سے اجتناب برت رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ غازیان کے سامنے جا کر کمزور پڑے۔ وہ جانتی تھی اس کا دل اپنے محبوب کو دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا، محبوب بھی وہ جو اس کا محرم ہے۔ یہ پریوش ہی جانتی تھی کہ اس شخص کو 2 مرتبہ اس نے کس طرح نظر انداز کیا تھا، اپنے لفظوں کا بھرم رکھنے کے لیے کتنی مشکل سے نگاہوں کا رخ بدلا تھا۔ یہ پریوش اور اس کا دل ہی جانتا تھا۔ رات بھی بخار اترنے کے باوجود شازے کی ضد پر بھی اس نے نیچے ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس پر شازے اس سے بہت خفا ہوئی تھی۔ لیکن اب پیٹ میں چوہے شدت سے دوڑ رہے تھے جس پر اسے نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے جانا ہی تھا۔ اس بات کی یقین دہانی کرنے کے بعد کہ سب اپنے کمروں میں جا چکے ہوں گے، تب جا کر اس نے اپنے روم سے نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی اس نے اپنی سوچوں میں گم تیسری سیڑھی پہ قدم ہی رکھا تھا کہ اسے لگا وہ ایک سخت چٹان سے ٹکرا گئی ہو۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ غازیان خانزادہ جو اس وقت اپنے موبائل میں مصروف اپنی پرسنل اسسٹنٹ کی بھیجی گئی میلز چیک کرتے ہوئے تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ اچانک سے پھولوں سے بھی نازک، نرم و ملائم وجود کو خود سے ٹکراتے دیکھ بے ساختہ لڑکھڑایا۔ اس سے پہلے دونوں سیڑھیوں سے گرتے غازیان نے فوراً سے خود سے ٹکراتے ہوئے وجود کو تیزی سے کمر سے تھامتے ہوئے خود کو سنبھالا، جس کے نتیجے میں غازیان خانزادہ کا برانڈڈ فون اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر کئی سیڑھیاں نیچے جا گرا۔ پریوش جس نے خود کو ہوا میں مولک دیکھ کر اپنی نیلی سمندری آنکھوں کو کھول کر نیچے کی جانب دیکھا تھا اور اپنے بچ جانے میں شکر کا سانس لیتے ہوئے سر اٹھا کر خود کو بچانے والے کی جانب دیکھا تھا، مگر خود کو غازیان خانزادہ کے محفوظ پناہوں میں دیکھ کر پریوش خانزادہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، جبکہ بڑی بڑی نیلی آنکھیں حیران کی سے کچھ اور بڑی ہوئیں۔ جبکہ دوسری طرف غازیان خانزادہ نے جو ہی اپنی پناہوں میں قید نازک وجود کی جانب دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے اس کے دل کی دھڑکنیں تھمیں۔ دل نے گواہی دی کہ اس وجود سے زیادہ حسین آج تک کوئی نہیں دیکھا۔ غازیان خانزادہ کا دل ان سمندری نیلی آنکھوں میں ڈوب کر ابھرا۔ غازیان خانزادہ نے ہوش میں آتے فوراً سے پریوش خانزادہ کو خود سے دور جھٹکا۔ جھٹکا اس قدر شدت سے نہیں تھا مگر پھر بھی پریوش کے قدم بری طرح لڑکھڑائے، جس کے باعث اس کی خوبصورت چہرہ کچھ شرمندگی سے سرخ ہوا۔ لیکن اس سے پہلے وہ خود کو سنبھال پاتی کہ غازیان کے جھٹکنے سے وہ پھر سے لڑکھڑا کر گرتی کہ غازیان خانزادہ نے فوراً سے اسے تھامنے کے لیے اپنے ہاتھ اس کی جانب بڑھائے، مگر تب تک پریوش گرل تھام کر خود کو سنبھال چکی تھی، جس پر غازیان کا چہرہ کچھ سرخ ہوا۔ غازیان خانزادہ کے جھٹکنے پر پری کی نیلی آنکھوں میں نمی چمکی، جسے اس نے بہت صفائی سے غازیان سے چھپانے کی کوشش کی، مگر سامنے بھی نامور لائر غازیان داؤد خانزادہ تھا، جس کی چیتے جیسی آنکھوں سے کچھ بھی چھپانا آسان نہ تھا۔ وہ پری کی نیلی آنکھوں میں تیرتی نمی دیکھ کر بھی نظر انداز کر گیا۔ غازیان خانزادہ نے پری کی سحر انگیز نیلی آنکھوں سے اپنی سبز آنکھیں چرائیں تو نظریں اس کے حولیوں پہ گئیں۔ اس وقت وہ بلیک ڈھیلے ڈھالے نائٹ سوٹ میں تھی، جبکہ شال جو شاید اس نے خود پر اوڑھی ہوئی تھی وہ غازیان سے بری طرح ٹکرانے کے باعث اس وقت زمین بوس تھی۔
جبکہ سلکی لائٹ براؤن لمبے بال کمر پہ بکھرے تھے۔ پریوش کو اس حلیے میں دیکھ کر غازیان خانزادے کی رگیں تنی۔ اس وقت اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ سوچتے ہی غازیان کا خون بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچا۔ اس سے پہلے وہ پری سے کچھ کہتا کہ اس نے تیزی سے نیچے جھک کر اپنی شال اٹھائی اور پوری طرح سے اس سے خود کو کور کر لیا اور پوری طرح سے غازیان کو اگنور کرتے نیچے کی جانب قدم بڑھائے ہی تھے کہ غازیان کے زہریلے الفاظوں نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم زبان دراز اور بدتمیز کے ساتھ ساتھ بے حیا بھی ہو۔ غازیان خانزادے کے الفاظوں نے پریوش کی رگ رگ میں تیزاب کا کام کیا اور وہ غصے سے پلٹی۔ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے غازیان خانزادہ؟ پری نے سپاٹ آواز میں غازیان سے سوال کیا، جبکہ دوسری طرف پری کے لہجے میں بیگانگی محسوس کر کے غازیان کا پارا ہائی ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے غصہ کس چیز پہ آ رہا تھا، پری کے حلیے پر، اس کے نظر انداز کرنے پر، یا اس کے بے تاثر لہجے پر۔ وہی جو تم سمجھی ہو۔ یہ کیا حلیہ بنا کر گھوم رہی ہو؟ یہ خان حویلی ہے، ابھی میری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ غازیان نے جھنجھلاتے ہوئے اپنے لہجے کو کافی حد تک لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہی ہوں یا کیا پہن رہی ہوں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، پریوش نے اس تہذیے انداز میں کہا، جبکہ آنکھوں کے سامنے الینا کا سراپا گھوما جس کو یہ محترم اپنے ساتھ لائے تھے اور پری کو کپڑوں پر لیکچر دے رہے تھے، جبکہ پری کے دو ٹوک جواب پر غازیان کی آنکھوں میں خون اترا۔ اسے پری کی یہ اگنورنس کسی صورت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنے کا خواہاں تھا، لیکن کیوں؟ وہ اس بات سے انجان تھا۔ غازیان خانزادہ نے غصے سے آگے بڑھ کر خود سے کچھ فاصلے پر کھڑی پریوش کے بازوؤں کو جارحانہ انداز سے پکڑا کہ پری کو اپنے نازک سے ہاتھ میں غازیان خانزادہ کی مردانہ مضبوط انگلیاں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ چھوڑے مجھے، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ پری نے جھٹپٹاتے ہوئے اپنا ہاتھ غازیان کے شکنجے سے آزاد کروانا چاہا، جس پر غازیان نے جھٹکا دے کر اسے اپنے مزید قریب کیا اور غصے سے اس کے کان میں دبی دبی آواز میں دھاڑا، جب تک میرے نکاح میں ہو اپنی اوقات میں رہو، تم اس بے غیرت ہارون خان کی بیٹی نہیں بلکہ میری منقوا ہو۔ اگر آئندہ میرے سامنے یہ حیرت درمی دکھائی، زندہ زمین سے کئی فٹ نیچے دفنا دوں گا۔ اور یقین جانو، غازیان نے اپنی دو انگلیوں کو اشارے کی صورت ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر رکھ کر جوڑا، مجھے اتنا سا بھی افسوس نہیں ہوگا اور اپنا یہ ایٹیٹیوڈ کسی اور کو دکھانا، تم یا تمہاری یہ خوبصورتی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، سمجھی؟ غازیان نے بولتے ہی پریوش کو جھٹکے سے چھوڑا، مگر اس بار نہ جانے کیوں اس نے احتیاط کی کہ کہیں اسے لگ نہ جائے۔ ہاں 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 ہاں، نکاح، او میرے اللہ، کہیں میں ہنس ہنس کے مر ہی نہ جاؤں۔ پریوش کو بری طرح اپنی بات پر ہنستے دے غازیان خانزادہ نے اپنے جبڑے بیچے اور اپنی سرخ ہوتی نظروں سے اسے گھورا، جبکہ دوسری طرف پریوش کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ کس نکاح کی بات کر رہے ہیں آپ مسٹر خانزادہ؟ پری نے اپنے نازک سرخ گلاب سے لبوں پر اپنی شہادت کی سرخ اور سفید ہوتی انگلی رکھ کر اپنی نیلی آنکھوں کو پھیلا کر غازیان سے سوال کیا، انداز کچھ کنفیوز سا تھا، جبکہ دوسری طرف غازیان کے تاثرات سپاٹ تھے مگر نگاہوں کا مرکز پریوش ہی تھی۔ اوہ اچھا، آپ اس نکاح کی بات کر رہے ہیں جسے آپ خود ہی ماننے سے انکاری ہیں۔ پریوش نے اپنی خوبصورت پہچانی پر ہلکے سے ہاتھ مار کر جیسے اپنی یادداشت پہ افسوس کیا، مگر اس کا لہجہ اس وقت غازیان کو خود کا مذاق اڑاتا معلوم ہو رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے، میرے یہ گناہ گار کان کیا سن رہے ہیں؟ دی گریٹ مسٹر غازیان خانزادہ کو اپنے نکاح اور نکاح میں موجود وجود کے حلیے کی فکر ہو رہی ہے، پر جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ داجی کے اپنی شرط مان جانے پر ہی واپس آئے ہیں، تو اب یہ نکاح اور غیرت کہاں سے جاگ گئی آپ میں مسٹر خانزادہ؟ پریش نے اپنی نیلی آنکھوں کو بڑا کر کے حیرانگی سے استہزاء لہجے میں استفسار کیا۔ غازیان خانزادہ کا دھوس جماتا لہجہ پری کو چبھا تھا، اگر یہ پوزیسونیس وہ پہلے دکھاتا تو پری کا دل جھوم اٹھتا، مگر اس وقت وہ پری کو دھتکار چکا تھا۔
اس کو اپنی بیوی کے طور پہ قبول کرنے سے انکاری تھا، تو پھر اس کا یہ دھوس بھرا لہجہ پری کے لیے بے معنی تھا۔ پری کو مسلسل خود سے بدتمیزی کرتے دیکھ کر غازیان اپنی غصے سے اپنے لب وا کرتا کہ پری ایک بار خود بول پڑی، نہ مسٹر خانزادہ، آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، اگر رکھتے بھی تھے تو وہ حق اب آپ کے پاس نہیں ہے، اور جہاں تک میری اور میری خوبصورتی کی بات ہے تو آپ کو میں بتاتی چلوں کہ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی بھی ہے بھی نہیں، اور جو تھی وہ بھی اب تک ختم ہو چکی ہے۔ آپ کو یا مامی جان کو بابا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنی حیثیت اور اوقات کا علم آپ کی زندگی میں بہت اچھے سے ہے، آپ بے فکر رہیں۔ غازیان کے اس بری طرح دھتکارنے پر جہاں پری کے دل میں ٹھیس اٹھی، وہیں اس نے فوراً سے خود پر قابو پایا۔ وہ اسی وقت سے ڈرتی تھی، اس شخص کے منہ سے وہ ایسے الفاظ کبھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اور جہاں تک رہی میں کیا پہنتی ہوں یا کیسے اس حویلی میں گھومتی ہوں، تو میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو اس پر اپنی مرضی تھوپیں جسے ساتھ لائے ہیں، پری نے اس تہذیہ لہجے میں کہا، جبکہ دل میں کہیں ٹیس سی اٹھی تھی۔ پری کی بات پہ پہلے تو غازیان نے کچھ نازمتی سے اس کی جانب دیکھا، پھر گہرا استہزائی انداز میں مسکرایا۔ اس بار اس نے اپنی مسکراہٹ ہرگز نہیں چھپائی تھی۔ اس کے اس طرح مسکرانے پر پری کا دل اس کے گالوں پر پڑتے ڈمپل میں ڈوبا، جس کے باعث اس نے فوراً اپنی نظریں پھیری۔ وہ کسی صورت اس بے حس شخص کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اوہ، تو کوئی جالس ہو رہا ہے؟ غازیان نے اپنے وائٹ ٹراؤزر کے جبے میں ہاتھ ڈال کر کچھ جھک کر پری کے کان کے قریب سرگوشی کی، جس پر پری نے فوراً سے فاصلہ بنایا۔ اس بندے کی پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم اور اس کی مردانہ ملی جلی خوشبو سحر انگیز تھی۔ ہاں جیلسی، سیریسلی؟ میں یعنی کہ پریوش ہارون بخش کے اتنے برے دن آ گئے کہ وہ جیلس ہوگی اور میں جلوں گی کیوں؟ ویسے آپ بتانا پسند کریں گے مسٹر خانزادہ؟ پری نے خود کو اس شخص کے سحر سے نکالتے ہوئے اپنے لہجے کو مضبوط کر کے اس سے سوال کیا، یہ تو تم ہی بتا سکتی ہو پریوش غازیان خانزادہ۔ پری کی ایک بار پھر حاضر جوابی پر اور خود کے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام لگاتے دیکھ غازیان نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا، جبکہ اس کے نام کی تصحیح کرنا خود پر فرض سمجھا۔ غازیان کے اپنے نام کے ساتھ خود کا نام لگانے پہ جہاں پریوش کا دل دھڑکا، وہیں اس کی خوبصورت قدرتی سرخ ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ بکھری، جسے غازیان نے باریکی سے نوٹ کیا۔ پھر پری جب بولی تو اس کا لہجہ پہلے کچھ نم سا اور پھر بعد میں بے تاثر معلوم ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے مسٹر غازیان خانزادہ، آپ جو یہ سب باتیں بول رہے ہیں یہ سب میرے لیے کوئی معنی رکھتی ہیں؟ پری نے سوالیہ نظروں سے غازیان کی جانب دیکھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں حقیقت پسند لڑکی ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کی ان سب باتوں کا مقصد، لیکن آپ کو بتا دوں، آپ کی رکھی ہوئی شرط ماننے کا فیصلہ صرف نانا جان کا ہی نہیں بلکہ میرا بھی تھا۔ میں نے ہی ان سے کہا تھا کہ وہ آپ کی شرط مان لیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ پری نے ایک بار پھر غازیان کو سوال نظر دیکھا، جو سپاٹ مگر سرخ ہوتی نظر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ میں ایک ایسے شخص کے نام پر اپنی زندگی ہرگز نہیں گزارنا چاہتی تھی جس کو نہ نکاح کا مطلب پتہ ہے اور نہ ہی اپنے فرائض کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ میں نصیب اور قسمت پہ یقین رکھنے والی لڑکی ہوں، جو اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی مرضی ہے، اور ایک اچھا مومن وہی ہے جو اللہ کی رضا میں خوش رہے۔ ہو سکتا ہے میرے لیے اللہ نے کچھ بہترین سوچا ہو، آپ سے بھی زیادہ بہترین۔ پری نے کچھ آگے کو ہو کر اس کی اپنی نیلی سمندری آنکھیں غازیان کی سرخ ہوتی سبز آنکھوں میں گاڑی۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کسی کو خود کے ساتھ زبردستی باندھے رکھتے ہیں مسٹر خانزادہ، اور ویسے بھی کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ جہاں آپ کی عزت اور قدر نہ ہو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے میں نے وہی کیا، یعنی کہ آپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ۔ تو آپ کو آپ کی زندگی مبارک مسٹر خانزادہ، اور مجھے اپنی تقدیر، پریوش نے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ دوسری طرف پری کی باتیں نہ جانے کیوں غازیان کو خنجر کی طرح خود میں پیوست ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ سب یزدان کے اتنے سالوں کی برینڈ واشنگ کا نتیجہ تھا۔ پری کی اس قدر حاضر جوابی پہ غازیان ایک لمحے کے لیے حیران ہوا،
شکل اور لہجے سے وہ واقعی معصوم سی نازک سی گڑیا لگتی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنی طاقت سے زیادہ مضبوط بن رہی تھی اور اس کا لہجہ کچھ پرعزم سا محسوس ہوا۔ جبکہ دوسری طرف پری اپنی بات مکمل ہوتے ہی بنا غازیان کی کوئی دوسری بات سنے تیزی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ مزید اس شخص کے سامنے مضبوط نہیں بن سکتی تھی جسے خود سے زیادہ چاہا تھا۔ وہ اس کی کچی عمر کا عشق تھا۔ اگر وہ اس کے سامنے ٹوٹ جاتی تو وہ جانتی تھی وہ صرف اس کے جذبات اور احساسات کا مذاق ہی اڑائے گا، اور پری ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ پری کو خود سے تیزی سے دور جاتے دیکھ غازیان نے ایک گہری مگر پرسوچ نظر اس پر ڈالی اور اپنے قدم اوپر کی جانب بڑھا دیے۔ کس کے اختتام تک میرے ساتھ بنے رہنے کا شکریہ۔ کس کے آخر میں اپنے کس کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر کمنٹ باکس میں لازمی مینشن کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ کون کون میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔